وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بالکل درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین یا سید المعصومین۔ آج کی یہ عظیم شان محفل ہمارے عظیم بھائی نے اس کا انعقاد کیا، اور قبلہ چشتی صاحب نے بڑا خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آپ بیان تو سن چکے ہیں، صرف حاضر مقصود ہے، ٹائم کم ہے، بلکہ ٹائم بہت اوور ہو رہا ہے، 10 سے بھی اوپر چلا گیا اور ہمیں گھنٹے کا سفر کر کے واپس بھی جانا ہے۔ میں مختصر صرف چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ وہ ایک محاورہ ہے، میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا لنتے سویرے آ۔ عمل اگرچہ مختصر ہونا، اس پر ہمیشگی ہونا یہ ضروری ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ راتی 12 بجے تک لمحہ پائی رکھیے تو لوگ آتے جوڑن یہ ساری جان چھوڑو مہربانی۔ ہمارے ماشاءاللہ تاری صاحب بڑی خوبصورت نعت پڑھ رہے تھے۔ ویسے میں اپنا مزاج ہر بندے کا، میں اکثر جاتا ہوں نا پروگرام محفل پر، تو خاص کر کلام پر بڑا غور کرتا ہوں، یہ کلام کس نے لکھا ہے، پڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ میں کہتا ہوں اگر اعلیٰ حضرت کو پڑھنا نا، اعلیٰ حضرت تو اکھا بند کر کے، بریلی کے تاجدار کو ہم پڑھتے ہیں نا آنکھیں بند کر کے۔ کیوں؟ اگر ہم بریلی کے امام کو ہدایت بخشش پڑھ کے دیکھ لینا، خدا کی قسم ایک ایک شعر نیچے یا رب کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ قرآن و سنت سے بعد میرے اعلیٰ حضرت نے، اس لیے میرے شیخ طریقت کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں۔ اعلیٰ حضرت کلام، یار میں اکثر درات خانوں کو یہ ترغیب دیتا ہوں، یار اعلیٰ حضرت اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے کلام میں، تمہاری آواز میں تمہیں فروغ مل جائے، ٹھیک ہے، اللہ مزید برکت ہو، تو اعلیٰ حضرت کو پڑھا کرو۔ ماشاءاللہ بڑے پیاری خوبصورت انداز کے اندر بڑی محبت ذوق سے پڑھ رہے تھے۔ کیا نام تھا؟ حافظ شروز اختاری صاحب۔ اچھا، یہ میں جملوں پر بڑے غور کرتا ہوں، میری عادت ہے، اور اکثر میں پکڑ لیتا ہوں، گرفت کر لیتا ہوں۔ اکثر بیچارے صلاحان بھی ہوتے ہیں نا، کہنا جناب تسی جیسے بیٹھے ہو تو بڑے دھیان نال کلام پڑھ لیں۔ میں کہ یار میں خود طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، مگر مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے، کیونکہ یہ اگر کوئی آپ نے پڑھا نا کہ وہ اللہ بھی درود کیا پڑھا تھا؟ اللہ پڑھتا ہے، اللہ درود پڑھتا نہیں۔ یہ اس مصرے کو بھی ذرا چینج کر دو بہتر۔ اللہ درود پڑھتا نہیں، اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے۔ اللہ اور فرشتے درود بھیجتے، درود بھیجنے سے مراد بعض لوگ وائز نہیں جاتا اور یہ اللہ بھی پہلا الصلاۃ والسلام، یہ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت تشریف فرمائیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ درود ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، صلو درود پڑھو، وسلم خوب سلام بھیجو۔ درود پڑھنے کا حکم ہے، سلام پڑھو، اور سادو پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ پڑھتا نہیں بلکہ اپنے نبی پر رحمت نازل فرماتا۔ اللہ اپنے نبی پر درود پڑھتا نہیں، فرشتے درود پڑھتے نہیں، بلکہ اپنے نبی پر رحمت نازل فرماتا۔ اس سے مراد ویسے معذرت، میں نے وہ اصلاح چاہیے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ بعض شان مولا علی کے حوالے سے، یار میں بلکہ کل میری جامع جمعہ پڑھاتا ہوں نا، وہاں پر ابھی مفتی دانش مدنی صاحب کا بیان رکھا ہوا تھا، کیا بات ہے، تو میں بات چل پڑی، نعت میرے دوست بڑے خوبصورت نعت پڑھ رہے تھے، ماشاءاللہ جہاں آپ نے رکھا ہوا ہے نا
خدا کی قسم صحیح ہے. یہ ہر کوئی بندہ یہ آپریٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ چند بندے ہیں جو اس کو, میں ویسے اکثر میں جو کہتے ہیں نا ساؤنڈ سسٹم والے, میرا دل کرتا میں کہا بھائی یہ پہلے انہوں سیکھ لیں تو پھر انہوں آپریٹ کریں. ٹھیک ہے, اور مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے یار آواز کھینچے ایک بیان کرنے والے ایک اپنے لہر چ بیان. ظاہری بات ہے یہ اگر سارا سسٹم کھول جڑیا یار انہوں دویا نو کہ سمجھ آ رہی ہے. بہرحال میں وہ کل عرض کر رہا تھا, میں نے کہا یار 50 نے بھی غلام ہے تو 54 نے بھی غلام ہے. 50 نے بھی غلام ہے تو 54 نے بھی غلام ہے. بلکہ آج پورے حاضر کے اندر کوئی صحابہ کی محبت میں اہل بیت کو تمنا کر رہا ہے اور کوئی اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو بھونک رہا ہے. اور حقیقت دیکھیں نا, صحابہ وہ ہے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, اور اہل بیت وہ ہے جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں. ہم اہل سنہ وہ ہے جو حضور کے سارے غلاموں سے پیار کرتے ہیں, کسی کے بھی بے ادب نہیں. اب آج اگر اپنے موضوع کی طرف جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی, یار چند باتیں کچھ ایسی مجھے کھڑکتی ہیں نا تو میں کہتا ہوں یار اس کی اصلاح ہو جائے, اپنی بھی اصلاح ہو جائے اور دوسروں کی بھی ہو جائے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, یار جب یہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فکر ہوتا ہے نا یار ہر طرف ذکر رسول کی بہار آ جاتی ہے. کوئی گھر, کوئی مسجد, کوئی محلہ, کوئی گلی ایسی نہیں جہاں پر اس میں محمد کا جھنڈا نہ لہرا رہا. اسی لیے میرے امام نے کہا نا کہ عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پر غرفہ دھونا, کان جدر لگائیے تیری ہی داستان آنا. اور میں نے ایسے کھنڈرے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ جو گھر کا کام تک نہیں کرتے, کپڑوں پر سلوٹ اور داغ تک نہیں پڑنے دیتے, مگر ان ایام کے اندر وہ بھی گلیوں بازاروں کو سجا اور صاف کر رہے ہو. پوچھا جائے جناب کیا کر رہے ہو, ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کا, اور یہی علامت ایمان ہے. اگر کوئی کہتا ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ ایسا بھی پڑھے ہے, کلمہ ایسا بھی پڑھے ہے, اسی مومن نہیں. میں کہتا ذرا قرآن کو پوچھ, قرآن کیا کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتا ہے ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے, ان میں بڑی عصمت والا رسول بھیجا. الحمدللہ احسان بھی مومنوں پر ہے, آج خوشی بھی مومن ہی منا رہے ہیں. اور اسی لیے یہاں پر قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کہ اٹھے نثار تیری چہل پہ, ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہاں پر ذرا شعر پر غور کیجیے, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. دیکھا ہے کہ جب یہ مبارک مہینہ پر پنجابی سمجھ دو اردو بولے ذرا پنجابی بولنے کے یار ویسے میں پنجابی کرنا ہے وہاں پر چلو ٹچ دے دینا پنجابی دا, کیونکہ ذرا پنجابی ذرا زبان جڑی ہے وہ زیادہ تر اردو شہرہ چکے پیچھے اس کا دراما تھاما چلو ٹچ ہو جاتا شہر بھی میں کرنا اگر چلو تو آنو سمجھانے واسے, ٹھیک ہے نا, کوئی نال نال ٹچ ہو جاتا. مفتی صاحب کے فرمان ہے, مفتی صاحب کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. اب مفتی صاحب سے ذرا اس کلام پر غور کیجیے گا. اب یہ مبارک میں نہ کر پورا پاکستان میں روشنی کو شہر بن جاتا, ٹھیک ہے, ہر طرف جگ ہوتی چہل پہل. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی کی منظر کشی کی ہے, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. پہلی بات پر اگر غور کریں تو مفتی صاحب کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر, یا رسول اللہ اگر ہزاروں عیدیں بھی ہونا وہ بھی آپ کی عظمت پر قربان, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. بات واضح ہوئی. آج تکلیف میلاد سے تکلیف شیطانوں کو ہوتی ہے, مسلمانوں کو آج تکلیف میلاد سے شیطانوں کو ہوتی ہے, مسلمانوں کو نہیں. اسی لیے میرے بریلی کے امام بول اٹھے کہ
حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا حشر لوگ کہنے اور تسی حضور نے 8 روز منایا میلاد ایک کڑی دلیل پیش کر دے وہ بدبخت قسم کے بیٹھ جاتے نا یا پر یہ سوشل میڈیا پر ٹھیک ہے وہ ایک لانتی بیٹھے اسی اور کہنے لگا اے سنی بریلوی کے دلیل پیش کر دیں حضور 8 روز منایا حضور سال بنا میں کہا پتر تو غور کیتا ہے کیونکہ تیری عقل ہی کوئی نہیں سوائے اعتراض کرنے دے میں کہتا میرے امام نے ہمیں بتا دیا نثار حشر تک کیا ہے حشر تک اتنے تو 2.5-4 دن تک پروگرام ہی کوئی حشر تک ڈالیں گے ہم بداشے مولا کی دو مصر فارس نجد کے کل ایک علاقے جائیں گے خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا جب تک دم ہے دم ذکر ان کا سناتے جائیں والا حضرت فرماندے جدو تو سارے دم چ دم میں جدو تو حضور دا ملاد کہ عشر علی دل احمد مصطفی دے نعرے بولا دے سبحان اللہ گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی زور نہ کہو نا سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر یار میری گالی نیندر تو نہیں آئی بولا جا یار میں صرف 2-3 حدیثاں بیان کر کے نہ ختم کر زیادہ لمبا چوڑی نہیں مختصر وضاحت ہوتی منو تو آڈا ہی ہے یار اوپر والا سپیکر تو نہیں کھلا ہوا یار یہ تھوڑا خیال کریں میلاد منانا کار ثواب ہے کسی کو تکلیف دینا یہ گناہ ہے کسی کو تکلیف نہ دے ٹھیک ہے ہو سکتا بیچارہ کوئی بڈھا ہوئے بیچارہ ٹائم سے سو گراواں تو ویسے بھی ٹائم سے سو جاندے نا اسی شہر یہ 12-1 بجے سونے ہیں صبح پھر بھی اٹھنا ہوندا ہے بہرحال اللہ کا فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کر رحمت بنا کر اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا کتنوں کو بھیجا ہر نبی رسول کو رب ذوالجلال نے کمالات عطا فرمایا کسی نبی کو رب ذوالجلال نے کسی علاقے کا نبی بنا کر بھیجا کسی نبی کو کسی قوم کا نبی بنا کر بھیجا کسی نبی کو کسی شہر کا نبی بنا کر بھیجا کسی نبی کو کسی ملک کا نبی بنا کر بھیجا مگر رب ذوالجلال عز و جل نے اپنے محبوب کو نہ کسی علاقے کا نبی بنا کر بھیجا نہ کسی قوم کا نبی بنا کر بھیجا نہ کسی شہر کا نبی بنا کر بھیجا نہ کسی ملک کا نبی بنا کر بھیجا بلکہ رب ذوالجلال عز و جل نے اپنے محبوب کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہمیں غور یہ ہے ہر رحمت کے اندر کوئی نہ کوئی زحمت کا پہلو پایا جاتا ہے پانی اگر ضرورت کے مطابق ہو تو باعث رحمت اگر سلاب کی صورت اختیار کر لے تو باعث زحمت آگ اگر ضرورت کے مطابق ہو تو باعث رحمت اگر جلا کے راہ کر کے تو باعث زحمت ہوا اگر ضرورت کے مطابق ہو تو باعث رحمت اگر آندھی کی صورت اختیار کر لے تو باعث زحمت ہر رحمت میں کوئی نہ کوئی زحمت کا پہلو پایا جاتا ہے مگر میرا نبی وہ رحمت ہے کہ جس میں زحمت کا پہلو ہے ہی کوئی نہیں میرا نبی سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک رحمت ہے بلکہ وجود ہی رحمت ہے میرے نبی کا مسکرانا بھی رحمت میرے نبی کا آنسو بہانا بھی رحمت میرے نبی کی غلاموں پر شفقت فرمانا بھی رحمت میرے نبی کا جلال فرمانا بھی رحمت میرا نبی کا اس دنیا میں آنا بھی رحمت دنیا سے جانا بھی رحمت 18,000 سے ساری جہان ہے جس جس شہر کے لیے میرا رب اللہ ہے اس شہر کے لیے میرا نبی وجود رحمت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے ایک بچہ لباس لینے کے لیے لباس بابا جی بلند بولے کیا لباس لینے کے لیے وہ سب سے پہلے نا اپنے چچا کے پاس اس کی ماں بیوہ تھی کیا تھی بچہ یتیم تھا مگر ہے کافر تھا مومن نہیں تھا سب سے پہلے اپنے چچا کے پاس گیا ماں نے منع کہ بیٹا چچا کے پاس نہ جانا
لباس ماں کا پھٹ چکا ہے، جسم نظر آ رہا ہے. بیٹا کہتا ہے امی جان میری آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. لباس پھٹا ہے، جسم جھلک رہا ہے. میں پہلے جاؤں گا اپنے چچا کے پاس جاؤں گیا. چچا نے دھکے دے کر باہر نکال دیا. روتا ہوا رستے سے آ رہا ہے. کسی نے کہا بیٹا کس نے رلایا، کہاں سے آ رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ چچا کے پاس گیا تھا ماں کا لباس لینے، چچا نے دھتکار دیا. وہ شخص کہتا ہے سینے حرم میں چلا جا، وہاں محمد نامی ایک شخص بیٹھا ہوا، اس کی بارگاہ میں چلا جا، وہ تیری آرزو کو پورا کرے گا. جہاں پر میں آپ کو ایک اور لفظ محمد کے حوالے سے بھی ایک واقعہ عرض کرتا چلوں. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ. کون؟ بڑے خوبصورت، اللہ نے بڑا حسن و جمال آپ کو عطا فرمایا تھا. اور امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے پردے میں بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے. اور آپ کی کتاب ہے موتا امام محمد، بہت بڑے فقہ امام، امام یوسف، امام محمد. اور آپ کے میرا سینکڑوں ان کو شمار نہیں کر سکتے. آپ کی بے شمار کتابیں ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کسی علاقے کے اندر جانا تھا تو رستے میں نا یہودیوں اور عیسائی کی بستی پڑتی. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کہہ رہا ہوں سبحان اللہ یار. اور ان کو لگ رہا ہے رات ٹائم پہ اگے جانا ہے تو تھوڑی بیٹری ڈاؤن ہوتی نظر آتی ہے. یار میں تو وہ گھنٹے کا سفر کر کے ٹھنڈ بھی اور واپس بھی جانا، ٹھیک ہے، بیٹری تے ساری ڈاؤن ہو جائے تو اسی تے بیٹھ ڈاؤن ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ بابا نے بولے سبحان اللہ. مولوی تک تک نہ کھانا مرو سبحان اللہ کہنے دی عادت نہیں. اور گل سنو، اے سبحان اللہ کہنا رکو بولا تے اے نیت نال کیا کرو، ثواب دی گل ہے. کدی گل ہے؟ ثواب دی گل. ٹھیک ہے، یہ تے رب دی رضا ہے. پھر دیکھو اسی سبحان اللہ کے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کھجوراں جنت چ ویسے درخت لا دیتے ہیں. مثال دے کے اکثر مثال میں دیتا ہوں، اکثر کہنا یار روزے آتے نا، روزے رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزہ کی طرح افطار کرتے. بولو ذرا سارے بولو، پیچھے آ بھی بولو ذرا. قبلہ چشتی صاحب نے سنا تو اللہ کہنا منو ہی سنو، مہربانی ہے تو تمہارے علاقے میں تو دور تو آیا. اچھا کدھر کھول دے بولے ذرا. اچھا بازار جانا نا کھجور لینا، ان سے آئی مہنگائی ہو رہی ہے. اتنے ہوں جڑی 400 کی چیز ہو گئی 800 کی، ٹھیک ہے، تو جڑی سی نا 800 کی ہو گئی سیدھا 1200. ٹھیک ہے، کیونکہ پچھڑے والا کوئی نہیں. وجہ یہ ہے تائی وہ کہتے کسی کا محاورہ کسی نے صحیح کہا کہ ساڈے پاکستان کا نانی نانا ہی کوئی پچھڑا نہیں، کوئی ادھروں کوئی بتاتا، کوئی ادھروں بتاتا ہے، سارے ستے. ٹھیک ہے، بوجھے بھریا عوام کا کسی کو خیال نہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. زور سے کہتے ہیں یہ جی حضرت جی کس طرح ہے کھجور لین گئے نا ریڑھی کے اوپر دکان پہ، جی بھائی صاحب ہے ریڑھی کس طرح لائی تھے، ریڑھی والے کو پوچھا کس طرح لائی کھجور یا دکان 400 روپے کلو یا 500 روپے کلو. ٹھیک ہے، ہوں پوچھو نا تو 1000 ہو گئی. ٹھیک ہے یار ہڈی مہنگی کریے مہنگائی کا دور ہے. ہر بندہ اپنے استطاعت کے مطابق نہ لے لیتا، کوئی پا کوئی ادھا کلو، کو کہتا ہے یار پورا پیکٹ پورا رمضان گزر جائے گا. ٹھیک ہے، اتنے تو پیسے دے کے کھجور خرید کے کھاندے ہو نا، اتنے ایک باری سبحان اللہ دل نہ کہو گے نا تو انشاءاللہ سرکار کا صدقہ جنت چ سبحان اللہ دی برکت نہ مفت کھاواں گے. اور میں کیا کر رہا تھا؟ ہاں امام محمد. کون؟ امام محمد رحمۃ اللہ. بڑے خوبصورت یہودیوں کی بستی، یہودیوں اور عیسائیوں کی بستی سے آپ نے گزرنا تھا تو اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ طری گھوڑے، نسلی گھوڑے، عربی نسل دے چنگے گھوڑے اپنے شملے سیدھے کر لو اور پوشاکاں پا لو اور گھوڑیاں تے سوار ہو جاؤ. اسی عیسائیاں تے یہودیاں کی بستی وچوں گزرنا ہے تاکہ پتہ چلے مسلمان گزرنے نہ پہ. مسلمان کی شان ہے، اللہ نے مقام رکھا ہے مسلمان کا. شملے اونچے کر لو اور گھوڑے تے سوار. 32 افراد جنہیں سوار کر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اگے اگے. ٹھیک ہے، جلے اس بستی سے پہنچے نا تے اوتھے دے لوکاں دی عادت سی، اور میں ذرا پنجابی چاہے تو سمجھ آ جائے، اوتھے دے لوکاں دی عادت سی
کہ عورتاں چھاتے چڑھ جاندی ہیں، بچے اور بڑے باہر آ جاتے تاکہ تکیے کہ کون لنگنا پہ مسافر نو مہمان نو دیکھ دے، جس اس بستی سے پہنچے نا کہ عورتاں چھات اوپر مرد تھلے، ایک عورت کی نظر امام محمد کے چہرے تے پئی نا، ادھر امام محمد کا چہرہ تک دی ادھر کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیتا، ایک نے پڑھیا دوئی نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، فری نے بھی، ساری عورتہ کلمہ پڑھ دیا گئی ہے مسلمان ہو دیا گئی ہے، جنہیں عورتہ نے کلمہ پڑھیا نا تے مردہ نے بھی پڑھنا شروع کر دیتا، اور تو ایک مسلمان کہنے لگا اے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تسی سمجھے ہو اے محمد امام محمد اس محمد غلام، عورت کہنے لگی مان لیا اے او محمد نہیں سانو کلمہ پڑھن دے، کیوں اگر ٹکا محمد ایڈا سوڑا ہے تے وڈا محمد کہنا سوڑا ہوئے گا۔ رسالت 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 آمد مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ، اور نکا محمد ایڈا سوڑا ہے تے وڈا محمد کہنا سوڑا ہوئے گا۔ ہم کہتے ہیں اگر امتی کا نام محمد ہو اللہ رحمت نازل فرمائے تو جس نبی کا اسی کلمہ پڑھے آئے وہ محمد کے نشانہ بنا ہے۔ سمجھ آئی کون؟ الحمدللہ۔ حضور کے ایک غلام ہے بلال حبشی، یارا میرے خیال ہے آج تک میں وہ گل پوری نہیں کی تھی پہلے، ٹھیک ہے میں 2 روپیہ کسی اور پاس ہے، ماشاءاللہ بڑا لطف آیا ہے، میں تو سوچتا کہ سنی قوم ہوئی تو گرام والے ویسے بڑھ جاتے ہیں، میں بڑے بڑے نکر والے گرام دے بھی گیا، اور خدا کی قسم میں تک کہ 12 بجے بھی محفل مکی ہے تو عوام ایوں بیٹھے تو آڈیا سبحان اللہ ہونا الحمدللہ۔ اچھا میں کیا بات کروں، وہ سین حرم میں کہنے لگا جاؤ سین حرم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شخص بیٹھا، اس کے پاس چلے جاؤ تمہاری فریاد پوری کرے گا، مگر یہ سن لے ان کا دین اور ہے۔ وہ بچہ سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا امی جان چچا نے دھدکار کے نکال دے، ماں نے کہا بیٹا میں تجھے پہلے منع کرتی تھی چاچے کو نہ جائے، آج تو چاچے بھی ہیں نا جان دو سارے چاچے کو نہ جائے، کہ ماں تیری حالت میرے کو تکڑ نہیں ہوتی، جسم سامنے ظاہر ہوگا پہ جب کہا نا کہ اللہ دے رسول دے بارے گل کی نا تو کہنے نا ماں کہتی نا پتر انہاں کول نہ جائیں، میں سنیا جڑا انہاں کول جاندا نا انہاں دا ہی ہو کے رہ جاندا۔ اور ماں وہ بیٹا کہنے لگا ماں تیرے نال پکا وعدہ اپنے بوتاں دا وفادار رہا۔ جب وہ سین حرم میں گیا نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر چادر اوڑے اس طرح تشریف سبحان اللہ، جا کے سب سے پہلے حضور کے سامنے ہو کے کہنے لگا میری پہلا گل سن لو، میں تھوڑا اسلام قبول نہیں کرنا، میں تھوڑا کلمہ نہیں پڑھنا۔ حضرت مصطفیٰ فرمایا کیوں آئے ہیں بیٹا کیا حاجت ہے؟ کہا میری ماں بے لباس ہے، میری ماں کے لیے لباس چاہیے، میرے آقا نے اپنی رحمت والی چادر اتار دی، چادر اتار کے اس بچے کے اوپر جب دھیرا انہیں کہ ماں کے پاس پہنچتا ہے ماں کے سر پر ڈالتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا ان کا مذہب تو قبول نہیں کیا، وہ کہتا ہے ماں میں تیرے نال وعدہ کیتا سی انہاں دا اسلام قبول نہیں کروں گا، ماں کہتی ہے پتر انہاں دا اسلام قبول کر لینا سی، کیوں کہ جن کی رحمت والی چادر ہمارے سر پر آ گئی ہے اور نبی کے نشانہ والا تو اسلام کی نشانہ۔ نعرہ رسالت رسالت رسالت، خدا کی قسم پھر غور مقام غور کیا ہے؟ ہمارے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر اپنے تو اپنے پرائے بھی خالی نہیں آتے، اسی پر میرے امام بول اٹھے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں، کوئی قطرہ مانگتا ہے میرے آقا گاؤں کے دروازے کھول دیتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سیاہ فام غلام ہے، بابا جی بلند بولے کیا ہے؟ سیاہ فام غلام ہے، کالا رنگ ہے، کیا ہے؟ خدا دی قسم اس کالے رنگ وچ بھی روحانیت تھی۔ اشہدو اللہ کو اسہدو اللہ پڑھتے تھے،
مگر حال یہ تھا، مقام یہ تھا، چلتے زمین پر تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ بخاری کی حدیث ہے، اس کا لب لباب آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور میں ایک اور یہاں پر عرض کرتا چلوں۔ ہمارے پاس وائزین نا یہ واقعہ بیان کرتے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان نہیں کی تو سخری، اس کی کوئی اصل نہیں، محدثین نے اس کی نفی کی۔ ایک اور جو وہ کوڑا پھینکنے والی یہ درست نہیں ہے، اور ایک اور میں عرض کرتا ہوں یہ علماء نے بیان فرمائی، میں نے علماء سے سنی ہے اور انہوں نے اس کی وضاحت کر دی کہ جو واقعہ بیان ہوتا ہے نا کہ وہ مائی سمیٹ کر وہ اپنا سامان، ٹھیک ہے، وہ جا رہی تھی مکے سے، تو حضور نے پوچھا مائی صاحبہ کی ترکہ کہ مجھے معاذ اللہ سما مادر محمد نامی جادوگر او دے کل بچنے واسے اپنا ملک چھوڑ دینا۔ اس کی بھی محدثین نے فرمایا، علماء لکھتے ہیں کہ اس کی بھی کوئی حقیقت، بہت ساری ایسی باتیں، صرف میں مختصر عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو اگلی بات کرنے لگا نا وہ اس پر مفتی علی کرام نے اس کی تائید کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ شکر ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان بڑی اعلیٰ ہے، کیا سیافات غلام اشہد اللہ اشہد اللہ پڑھتے ہیں، مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ امیہ بن خلف بلال حبشی کا آقا تھا، جب حضور کو دیکھا نا بلال حبشی نے، خدا کی قسم کلمہ شہادت جاری ہو گیا، اور امیہ بن خلف یہ لائن ظلم کرتا تھا بلال حبشی پر، پتھر رکھتا، گرم ریت پر گھسیٹتا، طرح طرح کی عصیتیں تکلیفیں دیتا، مگر بلال حبشی کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے سرکار ویسا نہیں کوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کیا اور آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور پھر جب حضور کی غلامی کی برکتوں میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ قدموں کی آہٹ حضرت بلال حبشی کی زمین پر تھی، ٹھیک ہے، آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ مرتبہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے دلے بولے، روزے رکھنے کی وجہ سے، حج کرنے کی وجہ سے، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے، اچھے اعمال کی وجہ سے، ان اعمال پر جو بینیفٹ ہے، جو افادیت ہے، فائدہ ہے، جو جنت کی بشارت ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے کسی کا انکار نہیں۔ اگر یاد رکھو یہ مقام بلال حبشی کو ملا تو مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے۔ بلال حبشی کو حضور نے جب یہ خبر سنائی نا، اے بلال کل بروز قیامت امتیوں میں سے، کس میں سے؟ امتیاں بچو جنت بچو سب سے پہلے جانے والا تو ہوئے گا۔ کسی کی حدیث ہے، یہ پچھلے دنوں میں پڑھا تھا، حضرت پہلے ذکر آیا جامع ترمذی کے اندر، حضرت ابوبکر جائیں گے امتیوں میں سے، کس میں سے؟ یار چاہے شہنشاہ صداقت ہو یا شہنشاہ بلال ہو، ساڑھے سرمت تھے، یہ بھی عظمت و قربان ایتے مقام دینے والا جانا یا لینے والے جانا، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو علماء سے سنا ہے اور جو پڑھا ہے وہی عرض کر رہا، فرمایا اے بلال کل بروز قیامت امتیوں میں سے سب سے پہلے جنت میں جانے والا تو ہوگا۔ عرض کرتے حضرت ابو بلال نا وجد میں آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ابو بکر سے بھی پہلے داخل جنت ہوگا؟ فرمایا ہاں تو ابو بکر سے بھی پہلے داخل جنت ہوگا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا میں حضرت عمر فاروق سے بھی پہلے داخل جنت ہوگا؟ فرمایا ہاں تو عمر سے بھی پہلے داخل جنت ہوگا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا میں عثمان غنی سے بھی پہلے داخل جنت ہوگا؟ فرمایا ہاں تو عثمان سے بھی پہلے داخل جنت ہوگا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا میں علی و مرتضیٰ سے بھی پہلے داخل جنت ہوگا؟ فرمایا ہاں تو علی سے بھی پہلے داخل جنت ہوگا۔ یا رسول اللہ کیا میں تمام انبیاء سے بھی پہلے داخل جنت ہوگا؟ فرمایا ہاں تو تمام انبیاء سے بھی پہلے داخل جنت ہوگا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ سے بھی پہلے، فرمایا مجھ سے بھی پہلے داخل جنت ہوگا۔ جب یہ سنا نا تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لوگ کیا کہیں گے کہ غلام پہلے جنت میں آقا بعد میں؟ حضور نے فرمایا اے بلال عرش کا پلٹا ہوا سورج واپس ہو سکتا ہے، عرش کے ستارے ٹوٹ کر زمین پر آ سکتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ واپس نہیں ہو
سکتا، کل بروز قیامت تو میری سواری کی لگام پکڑے، غلام کی حیثیت سے داخل جنت ہوگا، میں تیرے پیچھے سردار کی حیثیت سے داخل جنت ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہے۔ اور پھر آخری بات کرنے لگا ہوں میں، ہمارے آقا ہم پر کس قدر شفیق ہے۔ کبھی سوچا ہم نے، غور کیتا سر یقیناً کون نہیں کیتا۔ خدا کی قسم جس وقت ہمارے آقا دنیا میں آئے اپنی امت کو یاد رکھا، غاروں میں جا جا کر راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرے آقا آنسو بہاتے امت کے لیے۔ جب قبر میں جائیں گے نا وہاں بھی ہماری دستگیری فرمائیں گے۔ جب حشر کے دن ہوگا نا میرے آقا وہاں بھی ہمیں نارے جہنم سے نکال کر آب کوثر پلاتے جائیں گے، داخل جنت کرتے جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث کا لب لباب عرض کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ آخری بات کرنے لگا ہوں، بس بڑی باتیں ہوگی ماشاءاللہ۔ چشتی صاحب نے بھی آپ کو کافی کرمایا ہے، ہوں تو نیندر آ گئی، انہوں پتہ لگ گیا اور کہنا بول رہے ہیں انہوں پتہ دے سامنے مخاطب ہوتا ہے اے انہیں دے اندر کیپیسٹی ہے یا سون لگا، ٹھیک ہے کیونکہ میں پہلے آ کے نا گرام والے ویلی سو سے اسی شہرہ میں دیکھیں دو بجا گیا۔ بارہ کل قیامت کا دن ہوگا، صحابی پوچھا اور دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ تمہارے مومنوں کے چاہنے والے تم پر رؤوف بھی ہیں، تم پر رحیم بھی ہیں۔ قسم سے تکلیف ہمیں ہوتی ہے، دل گمت حضرہ میں مصطفیٰ کا دکھتا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کا دن ہوگا، آپ تو اعلیٰ مقام پر ہوں گے، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ حضور نے فرمایا 3 مقام ہوں گے۔ کیا بولے ذرا سارے بولو نا، 3 آخری گلتا آنا ذرا حوصلہ ہو جائے، ٹھیک ہے 3 مقام۔ فرمایا پہلا وہ مقام ہوگا میں میزان عمل پر ہوں گا، وہاں میری امتیوں کے اعمال تل رہے ہوں گے، اس میں کمی آئے گی میں اس کی کمی پورا کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر روتے میں نہ لبے، فرمایا میں آپ حوضے کوثر پر ہوں گا، میری امت پیاسی ہوگی، میں اپنے غلاموں کو جام کوثر آب کوثر کی جام بھر بھر کر پلا رہا ہوں گا۔ پھر جہاں میرے امام کا قلم اٹھتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے وہ رب ہے موجود، یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے اس کی بخشش، ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہے، کثرے دنات کس کی رسائی آتے یہ ہے، جاتے یہ ہے۔ فرمایا میں اپنے امت کو آب کوثر کے جام بھر بھر کر پلا لوں۔ یا رسول اللہ کرو تھے میں اللہ بھی فرمایا پھر پل صراط ہوگا، پل صراط پر ہوگا، جبرائیل کے پر پیچھے ہوں گے، میں کھڑا ہو کر رب سلم امتی کی صدائی لگا رہا ہوں، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے پار لگا۔ او خدا کی قسم اگر غور کرو ہمارا نبی ہم پر کتنے شفیق ہے، جن کے لیے دعا کرنے والے امام الانبیاء ہوں، اس امتی کو فکر کس بات کی؟ اور پھر دیکھو حشر کا دن ہوگا، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل العظم رسول ہے، جن کا مقام تمام رسولوں سے اعلیٰ ہے، 5 ہیں، اور پھر آخری ہمارے آقا ہیں اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سب نبیوں کے دروازوں پر پھرتے پھراتے جب جائیں گے ہر نبی کی ایک ہی صدا ہوگی، اذهبوا الی غیبی۔ آج اللہ کے قہر و غضب کا سامنا ہم نہیں کر سکتے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ پہنچے میں ہاں آج میں تو انہوں اس ذات کی بارگاہ دی جن کے سر پر شفاعت کا سیرہ، رسول اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے نا حضور کیا فرمائیں گے، انا رہا آج کے دن میں ہوں، آج کے دن میں ہوں۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں جو جنگے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آج کے دن تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا؟ خدا کی قسم جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں محبوب اپنا سر اٹھائیں، اپنا سر اٹھائیں، آج کے دن آپ کی عطاعت کی جائے گی، آج جو تسی کہہ دینا نا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور میں مختصر سے اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں،
جب حضور شفاعت کریں گے اللہ فرمائے گا، اللہ یہ نہیں کہے گا اے فرشتو جاؤ میرے نبی نو نال لے جاؤ، میرے نبی جنوں کہے نا انہوں جنم چکڑ دے جاؤ تے داخل جنت کر دے، نا اللہ فرمائے گا محبوب سونے آپ لوٹ جاؤ، سونے جاؤ، فرماتے میں تمہیں کمروں پیٹوں سے پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے نکال کر داخل جنت کر رہا ہوں گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جائیں گے اللہ فرمائے گا سونے جا جدے دل وچ رائی دے برابر بھی، رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے، جنم چو کڈے دے جاؤ داخل جنت کر دے جاؤ۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں میں تمہیں کمروں سے پیٹوں سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکالتا جاؤں گا، آب کوثر کے جام پلاتا جاؤں گا، داخل جنت کرتا جاؤں گا۔ یار جس امت، جس نبی کے اس امت پر اتنے احسان ہو تو پھر اس امت وہ رب کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ وہ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے۔ یار جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی، جن کی امت میں آنے کو ترسے نبی، یا اللہ سانو نبی نہ بنا دا آخری نبی دی امت بچو رکھ جی، نبی دی امت دی نشان ہے وہ نبی کی نشان ہے۔ آؤ اگر میں یہ نیت کر کے اٹھو، آج ہم حضور کی محبت میں بیٹھے، بابا سے بلند بولے ذرا، کس کی محبت میں بیٹھے؟ حضور کی محبت میں۔ یار اگر کوئی غیر مذہب آ کے تھوڑے کر پوچھ لو نا، چلو غیر مذہب نو چھوڑو، میں تھوڑے کو پوچھاں کہ حضور دی محبت دا دعویٰ کیتا ہے، وہ دی دلیل کی ہے؟ چہرہ ساڈا غیراں، لباس ساڈے غیراں، وال ساڈے غیراں، حرکتاں ساڈیاں غیراں، دعویٰ عشق رسول دا بتاؤ۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول کے جو نعرے بلند کرتے ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم نعرے تو لگاتے کہتے نعرے لانے چکڑے آتے کہنا کوئی اسی مرنا یا جان دینا، سامتے اب فخر کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں غلامی رسول میں قبول فرمایا، اللہ قبول فرمائے۔ اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے اس نبی کا فرمان سنو، حضور فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بابا جی کون نماز پڑھدا پنجے تے تو شاید بڈھے بندے کھلون گے، جواناں دی حالت الا ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ امام خطیب بہتر جانتے، میں بھی امام خطیبہ منو بھی پتہ ٹھیک ہے، بڈھے بیچارے کھلون گے یا کوئی درمیانی عمر والے، جوان تے بس 24 گھنٹے موبائل وہ کہندا نا پیغام آر پار لانے دے چکراں چ پے رہندے، انہوں بیچارے نا اپنی ہوش نہیں نماز دی۔ آؤ آج نیت کر کے اٹھو کہ مسجد اللہ دا کارے نو آباد کریں گے انشاءاللہ، زور سے کریں اور انشاءاللہ ایسی زور دی کریں گے شیطان دا کلیجہ پھاڑ جائے گا۔ آج میلاد دے جلسے وچ اٹھ کے آئے نا، انہوں نے پکا عہد کر لیا ایسی نماز نہیں چھوڑنی، آج تک بعد ہماری نماز نہیں چھوٹے گی، زور سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ آج تک چل میرے خیال سے کوئی او بولے جڑے اگے پڑھ دے، کیوں حضرت یہ او بولے جڑے اگے پڑھ دے تے باقی نے ابھی باہر نکل گئے ٹھیک ہے، باقی کہتا ہے یار وہ انشاءاللہ کر لینا، اور بعد اثر چلے جا رہا اور کچھ نہیں ٹرکا ہوئی صحیح چلو جی انشاءاللہ کہنے کی عرض ہے یار پکی نیت کر لو، کوئی پتہ نہیں باہر نکلے سرستان نکل جائے، ساری کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہوئے، اللہ نہ کرے اللہ سنو ایمان تے موضوع دے زور دے یار اتنا تو مہربانی کرو نا، تو انشاءاللہ اتنی زور نال کہو نا کوئی پیسے نہیں لگنے گے تھوڑے، اینی میں کہاں کہ جنہیں انشاءاللہ کہنی ہے زور دی اور فی بندہ 100 روپیہ دے کے جائے ٹھیک ہے۔ پہلے تو میں 10 کی گل کرتا سب کو مہنگائی دا 2 اور 100 کی گل کی تھی، 2 مہنگائی دا ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ کہنی ہے کون کہ بولو ذرا جو پروگرام سی ساڈے بلال ٹاؤن شہر دے اندر ٹھیک ہے نا، وہ بھی تھوڑے یار انشاءاللہ کریں بڑی کنجوسی، میں کہا پتر جان میں بھی نہیں چھڑنی تھوڑی جدوں تک تسی انشاءاللہ نہیں نہ کریں تے اتھے ہی اور اگر ایک باری کہی میں نے ہن تسی بھی کہہ لو آئندہ بعد ساڈی کوئی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، کوئی بولے قسم بولا میں یار چلو جی انشاءاللہ کہتے چلو اللہ تعالیٰ سب محمدی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، اس کا اظہار بھی کرو، ظاہر اور باطن دونوں سے پتہ چلے، کیوں اگر غیر مذہب بھی دیکھنا وہ بھی کہتے کو حضور کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ قبلہ چشتی صاحب نے بیان فرمایا، میں نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی، اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما کے اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ہمارے پیارے بھائی آپ نے کمال ساؤنڈ آپریٹ کیا
ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید برکت دے. دعا میرے کو اللہ کی چیز سب نے پہلے دے چھڑی ہے ماشاءاللہ سنا خانہ بھی دے چھڑی ہے. ٹھیک ہے تو میں سوچ رہا سا بلکہ میں واحد بھائی نے کہا بلکہ میں ذہن سوچا میں کہا یار جتنے اگے ہوں پروگراماں تے جانا نا پتہ نہیں اتنے دا ساؤنڈ سسٹم کہ ہو جائے. ٹھیک ہے میری عادت ہے جب ساؤنڈ سسٹم انہوں پیچھے کر کے میں کہا بھائی انجے بولو تو بہتر ہے اپنا گلا بھال ہے تو بہتر نہیں کہ بندہ انجے کر لے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے اور ان کا جو پروگرام سجانا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کا آنا کل بروز قیامت حسنین کریمین طیبین طاہرین کے نانا جان کی شفاعت کا باعث بنائے. آمین و آمین.